دوسری بات ہے کہ جو میں نے کہی کہ اصول فقہ ہم تقریباً چہارم سے پڑھتے ہیں، عربی چہارم میں ہم اصول الشاسی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نور الانوار پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حسامی پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں سے جو سفر، چہارم سے جو سفر شروع ہوتا ہے وہ ششم میں جا کر کے اصول کا ختم ہو جاتا ہے۔ ان اصول میں ہم صرف الادلہ المتفق علیہا پڑھتے ہیں، یعنی ان دلیلوں کو پڑھتے ہیں، ان ادلہ کو پڑھتے ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ چار ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کو ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جو ادلہ مختلف علیہا ہیں، یعنی وہ ادلہ جن پر اختلاف ہے اصولیین کے مابین، جیسے استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے، شرائع من قبلنا ہے، سد ذرائع ہے، عرف و عادت ہے، اور قول صحابی ہے، یہ جو ادلہ مختلف علیہا ہیں، یہ دلیل ایک مفتی کے سامنے نہیں ہوتی، چونکہ وہ اس سے گزرا ہی نہیں ہوتا کہ وہ ادلہ مختلف علیہا کو بھی سمجھے اور ان پر نئے مسائل کی تو کم سے کم ہمیں افتاء میں کوئی اصول فقہ کی اس طرح کوئی جامع کتاب رکھنی چاہیے جس سے ہم ان ادلہ مختلف فیہا کو پڑھا سکیں، اور ان میں جن لوگوں نے جس عنوان کو سب سے زیادہ ترجیح دیا ہے اس کی وضاحت کر سکیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مصالح مرسلہ سب سے زیادہ اہم رہا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استحسان کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اس طرح ہم استحسان اور مصالح مرسلہ کو سمجھائیں اور ان پر مسائل کی تخریج کروائیں، اور ان کو پھر تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصول فقہ کو صرف نظری طور پر ہم نہ پڑھائیں، بلکہ اصول فقہ کو نظری طور پر پڑھانے کے ساتھ ساتھ، یعنی اس تھیوری کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی تطبیق بھی کرائیں، عملی تطبیق، تاکہ اس بچے کے ذہن میں یہ اصول راسخ ہو جائیں، اور ان اصول پر جو مسائل اور جس طرح سے متفرع ہوتے ہیں اس کا طریقہ بھی اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، تاکہ یہ اصول وہ طالب علم ہر نئی جگہ جہاں بھی یہ اصول متقاضی ہے اپلائی کرنے کا، وہ اپلائی کر سکے، اس لیے کہ جب اس کے سامنے ایک ماڈل ہوگا، ایک نمونہ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں اس سے مدد لینے میں اسے بہت آسانی ہوگی۔ تو اس لیے ہم صرف اصول فقہ کو ہم نظری طور پہ پڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے عملی اور تطبیقی شکل میں اصول فقہ کو پڑھائیں۔ اصول فقہ چونکہ بہت براڈ ہے، موضوع ہے، اس میں اب دوسری جو چوتھی بات ہے کہ ہم مقاصد شریعت کو بحیثیت عنوان کے، بحیثیت ایک موضوع کے افتاء میں پڑھائیں، چونکہ آج اکثر مسائل کی بنیاد جو ہے مقاصد شریعت پر رکھی گئی، اور ہمارے طلباء چونکہ مقاصد شریعت سے واقف نہیں ہوتے، تو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول فقہ پر جو کتاب الموافقات کے نام سے لکھی، اس موافقات میں امام شاطبی رحمہ اللہ نے جو باب مقاصد شریعت کا باندھا ہے، اس کو اگر ہم پڑھا دیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب پڑھانے کی بھی ہے، تو یہ کتاب، اس کتاب سے مقاصد شریعت کو پڑھایا جائے، اور مقاصد شریعت کو طلباء کے سامنے بالکل کھول کر کے رکھ دیا جائے، اس لیے کہ یہ مقاصد شریعت آج کا یہ وہ سلگتا اور ابھرتا ہوا ٹاپک ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مقاصد شریعت کی بنیاد پر حرام چیزوں کو حلال بنا دیا ہے اور حلال چیزوں کو حرام بنا دیا ہے۔ تو لہٰذا اس مقاصد شریعت کو پڑھائیں اور یہ بیلنس اور یہ توازن قائم کر سکیں کہ اس مقاصد شریعت سے آج کے ان حالات میں ہم کیسے استفادہ کریں گے، اور پھر مقاصد شریعت سے ہم شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو کیسے جانیں گے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے، ان کے لیے کیا الفاظ ہیں، ان کے لیے کیا ضوابط اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، ان قواعد اور ضوابط کو بیان کر سکے ان کے سامنے، تاکہ وہ ان قواعد اور ضوابط کی روشنی میں یہ سمجھ سکے کہ یہ شریعت کے مقاصد ہیں بھی یا نہیں۔ اگر شریعت کے مقاصد ہیں تو وہ اس پر مسائل متفرع کرے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے، تاکہ وہ توازن اور قائم رہے، ہم صحیح ٹریک پہ چل سکیں۔ جیسا کہ مقاصد شریعت، آج مقاصد شریعت پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور امام مالکی فقہا نے مقاصد شریعت پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے غالباً۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ خود مالکی ہیں، اس کے بعد ان کے کام کو آگے بڑھایا علامہ
طاہر ابن عاشور نے المقاصد الشریعہ لکھا. پھر اس کے بعد آج کے اس دور میں مالکی ہی فقیہ احمد الریسونی ہے جنہوں نے مقاصد شریعت پر بہت زبردست کام کیا ہے. تو مقاصد شریعت ہم پڑھائیں. اور یہ جو اصول فقہ جو ہے قیاس کی بحث ہم نے جو اصول الشاشی میں پڑھی یا ہم نے جو وہ بہت مختصر تھی اور جامع تھی، لیکن اس کا جو ایکسٹینشن ہے وہ خاص طور سے قیاس میں علت کی بحث کو ہمیں ایک فقیہ کو، ایک مفتی کو جو شعبہ افتاء میں داخل ہوا ہے، علت کی بحث خاص طور سے ہمیں اسے پڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ قیاس میں جو اجتہاد کا جو محل ہے وہ اصل علت ہی ہے کہ کیسے علت کو جانا جائے اور پھر وہ کیسے یہ ڈیفائن کیا جائے کہ اس حکم کی علت واقعتاً یہی ہے. اس کے لیے کیا طریقے اور کیا ضوابط فقہا نے بیان کیے ہیں، ان علتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ان کو ایڈریس کیا جائے.